اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عوس بن عوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ صعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت قال یقولون بلیتی قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی والبہیقی فی دعوات الکبیر۔ حضرت عوس بن عوس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، سادہ لفظوں میں جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی میں وفات دیے گئے اور اسی میں سور پھونکنا ہے، یعنی جتنے بھی اہم ترین واقعات ہوں گے وہ اسی دن ہوں گے، اور جو ہو چکے ہیں وہ اسی میں اسی میں بے ہوشی ہے، لہذا اس دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ لوگ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود آپ پر کیسے پیش ہوں گے، آپ تو رمیم ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا، رمیم کا معنی ہوتا ہے ہڈیوں کا گل سڑ جانا، یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان کی لاش کو جب دفنایا جاتا ہے تو 3-4 دن کے بعد وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور 6 مہینے بعد سال بعد ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید ہماری طرح نبی کا معاملہ بھی ہے کہ ہمارا درود آپ پر کیسے پہنچے گا کہ جب آپ کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آفاقی الفاظ ارشاد فرمائے، رہتی دنیا تک حضور کے امتی کے لیے یہ ایک تسلی اور محبت کا باعث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اور ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ ان کے جسم اسی طرح محفوظ ہیں، اسی طرح بالکل۔ یہ حکم میرے اور آپ کے لیے۔ پچھلے دنوں میں جو عراق کے شہداء جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو کئی سالوں کے بعد ایک شہید کی قبر کو کھولا گیا، تو جس وقت وہ اس کی قبر کو کھولا گیا کئی سالوں کے بعد، تو اس وقت اس کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو چند سالوں کی بات ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے، اس وقت ذہن میں نام گم رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا، ان کی یہ جو ہے نا جی جسم مبارک کی لاش کا منظر وہ ویڈیو پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ 14 صدیوں کے بعد جب ان کا وہ شہید ہوئے تھے جنگ میں، اور سر پہ نا جی تلوار لگنے کے ضرب سے شہید ہوئے تھے 14 صدیاں پہلے۔ یہ 16 کی بات ہے یا 17 کی بات ہے، سن 2016-17 کی بات ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر موجود، آپ دیکھیے گا۔ جس وقت ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا، جسم ان کا بالکل اسی طرح سلامت تھا، نہ صرف جسم سلامت تھا، وہ نہ زخم کے اوپر مٹی لگ گئی تھی، تو انہوں نے ایسے زخم سے مٹی جس وقت ہٹائی نا تو وہاں سے خون چلنا شروع ہو گیا۔ یہ منظر ابھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، ابھی یہ منظر موجود ہے۔ حضرت جی آپ اندازہ کریں کہ یہ عام امتی کا پروٹوکول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور نبیوں کے پروٹوکول کی بات اگر میں آپ کو عرض کروں تو یہ داعش نے جس وقت حملے کیے نا جی، انبیاء کرام کے مزارات اڑائے، تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے پیروں کی طرف انہوں نے بم لگایا، مزار شریف کے پیروں، تاکہ یہ نا قبر شریف ان کا مزار شریف بھی پھٹ جائے اور جسم اگر کوئی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ قادر و قدیر رب ہے، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام قرار دی ہے زمین۔ تو جس وقت وہ پھٹا نے جی ساری عمارت اڑ گئی، صرف اور صرف یونس علیہ السلام کے قبر شریف کے وہ پیروں کے اس حصے کی
جو ہے نا جی وہ زمین یعنی وہ قبر کا حصہ اڑ گیا، اور جیسے وہ اڑا تو حضرت یونس علیہ السلام کا پیر اسی طرح تھا جس طرح زندہ انسان کا پیر سلامت ہوتا، اسی طرح نرمی، اسی طرح وہ چیز، یہ وہ چیزیں جو آن دی ریکارڈ ہیں جی، کتاب بھی تو ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں صدیوں سے، لیکن یہ میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سن 1926 کے اندر 57-56 اسلامی ممالک کے سربراہان نے مل کر جس وقت توسیع حرم پاک مکہ شریف کو جب وسیع کیا گیا نا جی، تو انہوں نے 17 صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبروں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے والد گرامی کی قبر شریف کو کھولا تاکہ یہاں سے ہم ان کے جسموں کو آگے منتقل کریں اور یہ جگہ ہم عبادت کے لیے وسیع کر دیں۔ تو 17 کے 17 صحابہ کرام کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ آج ہم اگر یہ کہنا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو ہم پھر غلط نہیں ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے گلنا سڑنا یہ تمہاری بات ہے، ہڈیوں کا گل جانا، جسموں کا فنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اپنے رکعات شریف کے اندر اور ارشاد النمات کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اس حدیث پاک میں تو حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا، اور ہر جمعرات اولاد کے اعمال ان کے ماں باپ کو بتائے جاتے ہیں، ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ مریدوں کے اعمال پیروں کو بتائے جاتے ہیں کہ تو نے مرید کیا تھا نا جی، دیکھ تیرے مرید نے کیا کیا۔ اچھا عمل کرے پیر خوش ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، برا عمل کرے تو اسی طرح جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو بالخصوص پیش تو ہر روز ہوتے ہیں، لیکن جمعہ والے دن خصوصیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور وہ میرا نبی مال جسم، روح مال جسم، روح اور جسم کے ساتھ اپنے امتی کا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا جی، درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن وہ اتنا ہی میرے نزدیک ہوگا جو جتنی کثرت سے درود پڑھے گا۔ ہاں جی، آپ کو آپ کے پیران بڑے جو ہے وہ وظائف بتاتے ہوں گے، یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ سارے وظیفے جو بتا رہے ہیں ٹھیک، کائنات عالم میں سب سے بہترین وظیفہ ہے آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ ایک چھوٹا سا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کافی۔ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کوئی لڑائی نہیں، سب کہتے ہیں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو یا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کہنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ پڑھتے رہیں، رزق، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے درود کی لاج رکھتا ہے۔ کل میں صرف خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کبھی تفصیل پڑھنی ہو تو آپ پڑھیے گا۔ کل محشر والے دن نا جی اللہ تعالیٰ ایک خاص مکتبہ فکر ہوگا، خاص لوگ ہوں گے جن کو صرف درود پاک کی وجہ سے بخشش مل جائے گی، ایک خاص، ان کے اعمال کم ہو جائیں گے، حضور کے درود کی برکت سے ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس دنیا میں روحانی منازل کو جلدی طے کرنے کا، آپ کبھی بھی کسی بزرگ سے وظیفہ لینا تو وہ آپ کو کہیں گے اول آخر درود پاک، آپ کو لازمی بتائیں گے۔ اب پھر کوئی کہے گا آپ فلاں درود پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ فلاں پڑھ لیں فلاں۔ بھائی اس میں راز سمجھنے والی بات ہے کہ جب وظیفہ جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر اول آخر درود والا معاملہ کیا ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم بیچ میں اس لیے اس کو ریپ کر کے اس عمل کو پیش کر رہے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو سیدھی طرح درودی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ سادہ سی بات ہے۔ ہمارے نا جی گاؤں میں میراثی آتے تھے، اب بھی اب بہت کم ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، تیرا گھر آباد رہے، تیرا ڈیرا وسطہ رہے۔ اب تو یہ ختم ہو گئے میراثی، اب مسلی تو اب تو بہت اونچی اونچی عمارتوں کے مالک ہو گئے ہیں، بیڈا چرانا والی قوم بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہو۔ تو وہ جس نے نہیں بھی دینا ہوتا تھا نا وہ دے دیتا۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، بیوی سے پاک، لیکن اللہ نے محبت کی ہے اپنے محبوب سے، تو جو اللہ کے محبوب کی محبت کے اندر ان کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے.